السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کے جو عقیدے ہیں ان کا رد فرمایا۔ بعض عیسائی ایسے بھی ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ بعض فرقے عیسائیوں میں وہ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ بعض فرقے ایسے ہیں عیسائیوں میں کہ وہ 3 شخصیات کو ملا کر خدا مانتے ہیں، جس کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ تو اس طرح سے یہ باطل عقیدے، یہ بے بنیاد، یہ چھوٹی باتیں انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں اور اس کو ایمان قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرمایا۔ قرآن کریم کی یہ جو ابتدائی آیتیں کل جو ذکر کی گئی تھی سورہ آل عمران کی، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے یکتا و تنہا ہونے کو ذکر کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ وہ اپنے آپ سے موجود ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا۔ اللہ کی ذات کو کبھی بھی فنا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات حیو ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، زندہ ہے، قیوم ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والی، چلانے والی ذات اور ہمیشہ باقی رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے عیسائیوں کے عقیدے کا رد فرمایا اور بتلایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بھیجا ہے، تو وہ کیوں کر خدا ہو سکتے ہیں۔ الغرض پھر اس کے بعد عیسائیوں نے جو قرآن کریم کو جھٹلایا، قرآن کریم کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اللہ کا کلام ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ بالکل مقدس اور سچی کتاب ہے۔ قرآن کریم کسی انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو نازل فرمایا۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جو پچھلی آسمانی کتابوں کو سچا بتاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بس قرآن ہی کی تعریف کی جائے، ایسا نہیں، بلکہ قرآن کریم پچھلی جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی تھی، ان کو سچا بتاتی ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اس وقت کے پیغمبروں پر نازل فرمائی گئی تھی۔ اب مزید اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے متعلق اور باتیں واضح فرما رہے ہیں، اور عیسائیوں کا اس کے اندر رد فرمایا جا رہا ہے کہ من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، یعنی اور اسی نے اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل نازل کی،
اور اسی نے یعنی اللہ تعالیٰ ہی نے حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیز نازل کی۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہ مانا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اور مزید بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والی کتاب ہے کہ سچ کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہ قرآن کریم اس کو واضح فرماتی ہے۔ پچھلی جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی وہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، اور اس کے نازل کرنے والی شخصیت ذات مبارک اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی نے تورات کو بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا۔ اب آخری مقدس کتاب قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اب اس میں یہ بات بھی ذکر فرما دی گئی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اب قرآن کریم پچھلے کتابوں کے تعلق سے بات ذکر فرما رہا ہے کہ اب آئندہ کوئی کتاب نہیں، یہ صرف قرآن کریم ہی آخری کتاب ہے جو پچھلی اس سے پہلے جو نازل کی گئی ہیں ان کو سچا بتاتی ہے۔ آگے کوئی اور کتاب آئے گی یا جو بھی آئے گی وہ سچی ہوگی، معاذ اللہ ایسی کوئی بات یہاں پر ذکر نہیں فرمائی گئی، بلکہ صرف اور صرف پچھلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کریم ہی آخری کتاب ہے اللہ کی۔ اب تا قیام قیامت تک کوئی اور کتاب نازل نہیں کی جائے گی، کوئی اور رسول یا نبی ہرگز نہیں آئیں گے، بلکہ آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آخری مقدس کتاب قرآن کریم ہے۔ بس حضور کی لائی ہوئی شریعت پر ہی ہم کو عمل کرنا ہے، قرآن کریم کی تعلیمات پر ہی ہم کو عمل کرنا ہے۔ اب بتلا دیا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا، کتاب کو بھیجا، اب جو لوگ انکار کریں گے، جو اس کو نہیں مانیں گے، تو پھر ان کے لیے دوزخ ہے، دوزخ کا عذاب ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی صاف صاف باتیں ذکر فرما دی۔ اب جو اس کو نہیں مانتے اپنی طرف سے باتیں گھڑ لیتے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں نے عقیدے اپنی طرف سے بنا رکھے اور پھر بتلاتے ہیں کہ یہ تو انجیل کے اندر ہے، یہ فلاں میں ہے، یہ اس قسم کی بےہودہ باتیں جو عیسائی کہتے ہیں یا یہودی بتلاتے ہیں، تو وہ یاد رکھ لے کہ جس طرح سے کفار اور مشرکین نے اللہ کے پیغام کو نہیں مانا تو لہذا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تو اسی طرح سے جو یہودی ہو یا پھر عیسائی ہو جو اللہ کے کلام آخری کتاب قرآن کریم کو نہیں مانے گا، آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، تو پھر اس کے لیے بھی تکلیف والا عذاب ہے۔ اور اللہ رب العزت عزیز ہے یعنی غالب ہے، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ ہی کا غلبہ ہے، اور جو اللہ رب العزت کی بات نہ مانے، اللہ کے رسول کو تکلیف دے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا بھی ہے، بدلہ لینے والا بھی ہے، اسی لیے فرمایا ذو انتقام یعنی بدلہ لینے والا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا جو اللہ کی بات نہیں مانیں گے۔ اب مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ بے شک اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ کہ انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ میں چھپتے چھپاتے کچھ کام کر لوں تو کوئی دیکھ تو نہیں رہا، میں جو چاہے منمانی کر سکوں گا، لیکن یاد رکھ لے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ انسان چاہے کھلا کھلا کوئی کام کرے یا چھپتے چھپاتے کوئی کام کرے، ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، جانور کے اندر کیا ہے، کہیں پر بھی کوئی چیز ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، آسمان و زمین ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہی ہے، اور ان تمام کے متعلق، ان تمام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔
اب مزید اللہ تعالیٰ اس کو اور واضح فرما رہا ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی تو ہے جو ماؤں کے رحم میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورت و شکل بناتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ماؤں کے پیٹ کے اندر کیا چیز ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو بناتا ہے، اس کی صورت گیری کرتا ہے، گورا ہوگا یا کالا ہوگا، کمزور ہوگا یا طاقتور ہوگا، صورت شکل کیسی ہوگی، اس کا جسم کیسا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان چیزوں کی تخلیق فرماتا ہے، صورت گیری فرماتا ہے، اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے۔ اور اس سے بتلا دیا گیا عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ اپنے آپ سے پیدا ہو گئے، یعنی بن باپ کے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بن والد کے پیدا کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے بی بی مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت گیری فرمائی، کسی اور نے نہیں۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کسی اور نے آپ کو نہ پیدا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ سے ہی پیدا ہو گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، آپ کی صورت گیری بی بی مریم علیہ السلام کے پیٹ میں فرمائی۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی انسانوں کو پیدا کرنے والا ہے، ماؤں کے پیٹ کے اندر ان کی صورت گیری فرمانے والا ہے، فرشتوں کو وہ حکم دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ چیزیں انجام دیتے ہیں، وہ کام تکمیل کو پہنچاتے ہیں۔ اب مزید اللہ تعالیٰ نے آخری میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ تعالیٰ ہی عزیز ہے، غالب ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی حکیم ہے، حکمت والا ہے، کہ وہ جیسا چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بن والد کے پیدا کیا، اور اللہ ہی اس کی حکمت بہتر جانتا ہے۔ اور مزید وضاحت ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تعلق سے انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ وہ آیتیں ذکر کی جائیں گی۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔